ایپیسوڈ 3۔ وہ جس بیرک میں تھا وہاں چند ہی دنوں پہلے ایک نوجوان قیدی لایا گیا تھا۔ اسے قتل کے کیس میں عمر قید سنا دی گئی تھی۔ وہ اکثر خاموش رہتا تھا، کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ احمد شاہ نے بھی اس سے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن جب اسے اپنی خاموشی سے وحشت ہونے لگی تو اس کے پاس پہنچ گیا، شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اس جیل میں جو بھی آیا ہے قصوروار یا بے قصور ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی لاوا ضرور پکڑا ہوتا ہے، مگر کوئی خوش ہے اور کوئی تمہاری طرح خاموش۔ میں نے بھی خاموش رہ کر دیکھ لیا، اب مجھے وحشت سے ہونے لگی ہے، سو تمہارے پاس چلا آیا۔ اگر تم بھی اپنی خاموشی کو وحشت تصور کر کے اسے توڑ دو تو ہو سکتا ہے میں تمہارے کسی کام آ جاؤں۔ اس خاموش قیدی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ میں عدالت میں پولیس کے سامنے بہت گڑ گڑایا کہ میں قاتل نہیں ہوں، مگر سارے ثبوت میرے خلاف تھے۔ پھر بھلا تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ تم کو جادوگر تو ہو نہیں جو مجھے چڑیا یا طوطا بنا کر یہاں سے نکال دو گے، یا اس شخص کو کتا بنا کر عدالت میں پیش کر دو گے جس نے میری منگیتر کے بھائی کو قتل کیا، جس کے حصے کی سزا میں بھگت رہا ہوں۔ احمد شاہ کے چہرے پر مخصوص مسکراہٹ آ گئی۔ میں نہ ہی جادوگر ہوں اور نہ ہی جن، میں تو صرف ایک انسان ہوں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے بہت سے علوم سے ہمیں نوازا ہے۔ میں ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اور تاریخ پیدائش سے ذائچہ نکال کر قسمت کا حال بتا سکتا ہوں۔ عدالت کا فیصلہ حتمی ہے، لیکن مقدر لکھنے والے کا فیصلہ اس پر ضرور حاوی ہوتا ہے۔ قیدی نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم تو مجھے نجومی سے زیادہ ادیب لگ رہے ہو، جو الفاظ کو الٹ پھیر سے دن میں بھی خواب دکھانے لگتا ہے، ہوا کے گھوڑے پر سوار کر کے چاند پر پہنچا دیتا ہے، جو خزاں کے موسم میں بھی رنگ برنگے پھول کھلا دیتا ہے۔ تم مجھے ادیب کہہ رہے ہو جبکہ تمہارے اندر سے بھی ایک شاعر بول رہا ہے۔ لاؤ اپنا ہاتھ، میں دیکھوں تو اس شاعر کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ تقریباً 15-20 منٹ تک اس کے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، باریک لکیر کو پوری توجہ اور یکسوئی سے دیکھتا رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، میں نے کہتا تھا مقدر کے فیصلے ہماری تمہاری عدالتوں میں نہیں لکھے جاتے۔ اللہ دیر سے انصاف کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ اس کی خدائی ایسے ایسے کمالات دکھاتی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، ہم موت سے سمجھ کر اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ذرا ٹھہر کر بتاؤں گا، پہلے اپنی ماں کا نام، تاریخ پیدائش، دن اور وقت بتاؤ۔ جو لوگ باقاعدگی سے ہر سال اپنی سالگرہ کا کیک کاٹتے ہیں انہیں ان کی تاریخ پیدائش کے ساتھ ساتھ وقت اور دن بھی ازبر ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس بکھیڑے میں نہیں پڑتے انہیں ذہن پر زور دے کر یاد کرنا پڑتا ہے۔ قیدی نے بھی اپنی آنکھیں بند کی اور ایک ایک چیز کو ذہن کے صندوقچے سے باہر نکالنے لگا۔ وہ جیسے جیسے بتاتا جا رہا تھا احمد شاہ اس کے قوائف کوئلے کی مدد سے فرش پر لکھتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے قوائف کے ساتھ ہی بڑا سا چوکور ذائچہ بنا لیا اور اس میں مختلف قسم کے حصے بنانے لگا۔ یہ ذائچہ نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے، مختلف قسم کے ڈبے بنانے کے بعد ان میں ستاروں کو لکھا جاتا ہے جن کے مخصوص نشانات ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر ذائچہ بھی بولنے لگتا ہے۔ 2-3 قیدیوں نے احمد شاہ کو دیکھا تو وہ بھی اشتیاق کے مارے نزدیک آ گئے اور بڑے تجسس سے نجومی کے ذائچے کو اور کبھی نجومی کو دیکھنے لگتے۔ کچھ دیر تک احمد شاہ سر جھکائے یکسوئی کے ساتھ اپنے علم میں ڈوبا رہا، پھر سر اٹھا کر بولنے لگا، مبارک ہو اظہر، یہ مہینہ فروری کا ہے، تم اگلے ماہ تک رہائی پا کر چلے جاؤ گے۔ اظہر نامی قیدی نے خوش ہو کر کہا، سچ بتاؤ، کیا تم مجھے مسلسل خاموشی سے باہر نکالنے کے لیے کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ نہیں، تم سے میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، اس لیے جھوٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہاری قسمت مجھے جو بتا رہی میں وہی بول رہا ہوں، اور ایک خوشخبری اور بھی ہے، تمہارے ذائچے سے تمہارے گھر کی دہلیز بھی دکھ رہی ہے جہاں سے شہنائی کی گونج سنائی دے رہی ہے، تم دولہا بن کر بارات لے کر جانے والے ہو۔ ذرا فاصلے پر ایک قیدی اور لیٹا تھا، اس کا ہاتھ آنکھوں پر تھا، دانتوں سے وہ ایک تیلی چبا رہا تھا لیکن کان انہی کی طرف لگے تھے۔ اس نے اسی طرح لیٹے لیٹے طنزیہ لہجے میں کہا، ابے کیوں بیچارے بورے والے جوان کو بہکا رہا ہے بے؟ اگر تیرا علم اتنا ہی سچا ہے تو پھر اتنے برسوں سے تو یہاں کیوں جھک مار رہا ہے؟ نکال لینا اپنے لیے بھی کوئی رہائی کا راستہ۔ اس قیدی نے یہ بات طنزیہ کہی تھی لیکن اس کے دماغ میں پتھر کی طرح لگی اور پھانس کی طرح چپ کے رہ گئی۔ واقعی وہ اس علم کے ذریعے قیدیوں سے محافظوں تک پھر ان کے افسران تک راستہ بنا سکتا تھا۔ ممکن ہے ان افسروں میں کوئی ایسا مل جائے جو اسے اس چار دیواری سے باہر لے جائے۔ اس طرح وہ بیٹی کے جوان ہونے سے پہلے ہی شبیر کے گریبان تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ سب اسی وقت ممکن تھا جب اس کی جیل کے اندر کی گئی پہلی پیشن گوئی سچ ثابت ہوتی۔ علم مثبت ہو تو کبھی منفی نہیں ہوتا، اس پر سچائی کے ساتھ پوری ایمانداری سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ احمد شاہ نے جب سے ہوش سنبھالا تھا
اس علم کے پیچھے پڑ گیا تھا اور بالآخر کمال حاصل کر لیا تھا۔ جس طرح حکیم لقمان سے جڑی بوٹیاں باتیں کرتی تھیں، اسی طرح احمد شاہ سے ہاتھ کی لکیریں بولتی تھیں۔ 10 مارچ کی صبح ہوتے ہی وہ ہو گیا جس کی پیشن گوئی احمد شاہ نے کی تھی۔ اظہر کے رہائی کے احکامات لے کر خود جیلر آیا تھا۔ سب قیدی اسے دیکھتے کھڑے ہو گئے تھے۔ جیلر شہباز ظالم نہیں تھا کہ اس کی آہٹ سن کر ہی قیدیوں کی بند آنکھیں کھل جاتی تھیں۔ بیٹھے ہوئے قیدی ہڑبڑا کر کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ وہ خوش طبیعت اور زندہ دل قسم کا انسان تھا۔ سزائے موت پانے والے قیدیوں سے بھی ایسی باتیں کرتا تھا کہ وہ موت کا یقین ہونے کے باوجود زندہ دلی سے ہنسنے لگتے تھے۔ وہ کبھی کسی پر بیجا سختی نہیں کرتا تھا، کسی کی ملاقاتی بغیر ملے نہیں جاتے تھے۔ جس کے لیے باہر سے جو چیز جیل میں آتی تھی اس تک پوری ایمانداری سے پہنچ جاتی تھی۔ اس کی انہی عادات کی وجہ سے قیدی اسے دیکھتے احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے تھے۔ اس نے آتے ہی کہا، اظہر مبارک ہو تمہیں۔ اس نے حیرانی سے احمد شاہ کو پھر جیلر کو دیکھا۔ کیسی مبارکباد جناب؟ 5 برس سے تم جس قتل کے الزام میں سزا کاٹ رہے تھے، اس قتل کا اصل مجرم پکڑا گیا ہے۔ اس نے قتل کا اعتراف بھی کر لیا ہے جو تمہارے سر تھوپ دیا گیا تھا۔ اس لیے آج سے تم آزاد ہو۔ یہ دیکھو تمہاری رہائی کا پروانہ۔ اظہر نے پرچے کو نہیں دیکھا بلکہ بے اختیار احمد شاہ سے لپٹ گیا۔ وہ مارے خوشی کے رونے لگا اور اسے چومنے لگا۔ جیلر نے کہا، تم تو احمد کو اسے چوم رہے ہو جیسے رہائی اس نے دلائی ہے، مجرم کو اس نے پکڑا ہے۔ جناب یہ خوشخبری آپ نے تو اب سنائی ہے، جبکہ مجھے یہ خوشخبری پچھلے مہینے احمد شاہ نے سنا دی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ جناب یہ کمال کے 10 شناس ہے، جو بولتے ہیں وہ پتھر کی لکیر کی طرح سچ ہو جاتا ہے۔ اچھا اب باہر آؤ۔ تمہارے گھر والے جیل کے باہر تمہارے منتظر ہیں، ساتھ میں تمہارے سسرال والے بھی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے تم پر اپنے بیٹے کے قتل کا الزام لگایا تھا۔ اظہر جب بیرک سے باہر جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے کسی اپنے سے بچھڑ کر جا رہا ہو۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، دوست اگر کسی کو باہر کچھ کہلوانا ہے نا تو مجھے حکم کرو۔ احمد شاہ نے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں اب مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا۔ تمہاری رہائی نے میرے لیے کامیابی کے راستے کھول دیے ہیں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد باہر آ کر تم سے ملاقات کروں گا۔ یہ دنیا ایسی ہی ہونی انہونی باتوں پر قائم ہے۔ آدمی جو سوچتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو بات وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی وہ ایک لمحے میں ہو جاتی ہے۔ اپنے پرائے اور کوئی غیر ایک دم سے اپنا اپنا لگنے لگتا ہے۔ وہ بھی اظہر کے جانے سے اداس ہو گیا، ایک کونے میں جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ یوں تو جیل میں دن اور رات، اجالے اور اندھیرے سب ایک سے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے مقررہ وقت پر گھڑیال کے ذریعے وقت کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ احمد شاہ جب سے جیل کی 4 دیواری میں آیا تھا، نیند کا وقفہ کم ہوتے ہوتے صرف 1.5 یا 2 گھنٹے رہ گیا تھا۔ وہ زیادہ تر جاگتے رہتا تھا۔ جب کوئی قیدی مچھر یا کسی کیڑے کے کاٹے سے جاگتا تھا، احمد شاہ کو جاگتا ہوا پاتا تھا۔ جس قیدی نے اظہر کے ذائچے والے دن اس کا مذاق اڑایا تھا، اس کی آنکھ اچانک ایک رات کھل گئی۔ اس نے دیکھا احمد شاہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے آواز دی، کیا تو جاگ رہا ہے؟ احمد نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، کیا کوئی بیٹھے بیٹھے بھی سو سکتا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں کیوں نہیں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بس یا لوکل ٹرین کا ہینڈل پکڑے پکڑے سو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ آخری اسٹاپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نیند ہے ہی ایسی چیز، کہتے ہیں سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ آ جاتی ہوگی، مگر میں اس معاملے میں بدقسمت ہوں۔ خیر چھوڑو، تم کیوں پوچھ رہا ہو؟ کوئی کام ہے کیا؟ ہاں، جب سے اظہر باہر گیا ہے میرے اندر کا تجسس بھی بڑھ گیا ہے۔ ہر لمحہ دل میں خیال دستک دیتا رہتا ہے کہ میں بھی اپنے بارے میں تجھ سے کچھ معلوم کروں، تیرے علم سے پتہ لگاؤں کہ میں کب اس جیل سے باہر نکلوں گا۔ کمالے، ہاتھ دکھانا بہت آسان ہے، لیکن اس کی باتیں سننا اور سن کر برداشت کرنا دل گردے کا کام ہے۔ یہ بات تو نے اظہر سے تو نہیں بولی تھی، پھر مجھ سے کیوں بول رہا ہے؟ اظہر کی اور تمہاری طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ٹھنڈے دماغ کا آدمی تھا، اگر لکیریں اس کے خلاف بھی بولتی تو سن کر برداشت کر لیتا، جبکہ تم چند سیکنڈ میں مرنے مارنے پر تل جاتے ہو۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا، میرے دوست، ہاتھ ایک آئینہ ہے جس میں صورت نہیں کردار نظر آتا ہے۔ اس میں صرف آج کا نہیں، گزارے ہوئے اور آنے والے کل کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ ہاتھوں میں عمر، صحت، حادثات، پیشے، عادات، ہنر مندی، خوبیاں اور خرابیاں سبھی کچھ ہوتی ہیں۔ جہاں میں تمہاری 10 اچھائیاں بتاؤں گا، وہاں ایک آدھ خرابی کا ذکر نہ کرنا علم کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ تم سچ کی کرواہٹ برداشت نہیں کر سکو گے، فوراً مجھ پر حملہ کر دو گے۔
وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ میں زیادہ نہیں، صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ میں اولاد کی کتنی لکیریں ہیں؟ احمد نے اس کا ہاتھ دیکھا، پھر پیچھے کرتے ہوئے کہا، تم اس معاملے میں ہمیشہ خوش قسمت رہو گے، میری طرح پریشان اور بے چین نہیں رہو گے۔ کمالے نے کہا، میں ٹھہرا ایک ان پڑھ جاہل، مجھ سے ایسی گھما پھرا کے باتیں نہ کرو، واضح الفاظ میں بتاؤ کہ کتنی اولاد ہوگی؟ کوئی نہیں، تم اس نعمت سے محروم رہو گے۔ وہ ایک دم سے قہقہا لگانے لگا۔ جو قیدی گہری نیند سو رہے تھے وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ڈیوٹی پر موجود سپاہی بھی گھبرا کر دوڑے چلے آئے، لیکن اس کا قہقہا تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک سپاہی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، ابے چپ کر، کیا پاگل ہو گیا ہے؟ وہ ایک دم سے رکا، پھر بولا، صاحب میں کیا کروں، اس نجومی کی اولاد نے بات ہی ایسی کی ہے کہ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ سالہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں اولاد کی لکیر ہی نہیں ہے، جبکہ میں ایک 24 برس کا بیٹا جیل سے باہر اپنی کوٹھی پر چھوڑ کے آیا ہوں۔ سب قیدی اور پولیس والے گھور کر احمد کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا، کڑواہٹ تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ میرا علم مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور وہ چیخ چیخ کر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیری کوئی اولاد نہ ہے اور نہ ہوگی۔ اگر تو 24 برس کے لڑکے کو اپنا بیٹا کہتا ہے تو یہ تیری غلط فہمی ہے، وہ تیرا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ البتہ تیری بیوی کا بیٹا ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ کمالے کے پاؤں کی گرمی سر پر آ گئی۔ احمد نے در پردہ اس کی بیوی کو بد چلن اور اس کے بیٹے کو حرامی کہہ دیا تھا۔ وہ یک دم سے اس پر جھپٹ پڑا، اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے اٹھا کر پتھریلی دیوار کی طرف اچھال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے احمد کا چہرہ سر سے بہنے والے خون سے رنگ گیا۔ اس کی نبض ٹوٹنے لگی۔ 2-4 قیدیوں نے کمالے کو اور 2-3 نے احمد کو سنبھالا۔ پولیس والوں نے جلدی سے بیرک کا دروازہ کھولا، اسے نکال کر باہر لائے۔ دیکھا تو سر بہت زیادہ پھٹ چکا تھا، اسے بند کرنے کے لیے ٹانکے لگانا ضروری ہو گیا تھا۔ اسے فوراً اٹھا کر باہر لے گئے جہاں ایمبولینس کھڑی تھی۔ اسے جیل سے اسپتال روانہ کر دیا گیا۔ احمد شاہ کے سر پر 10 ٹانکے لگے تھے، اس کے علاوہ دماغ پر بھی چوٹ لگی تھی، اس لیے ڈاکٹر نے سخت تاکید کر دی تھی کہ وہ زخم بھرنے کے بعد بھی تقریباً 1 ہفتہ اسپتال میں ہی رہے گا، ورنہ اس کے پاگل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ بات ڈاکٹروں نے احمد سے نہیں کہی تھی، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی انہونی ہونے والی ہے، جسے سمجھنے کے لیے ہاتھ کی لکیریں پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ شاید وہ ہونے والی ہے، بلکہ رونما ہو گئی ہے۔ وہ یہاں سے صحیح سلامت واپس نہیں جا سکتا۔ اب وہ کبھی اپنی بیٹی کو سسر کے چنگل سے آزاد نہیں کرا سکتا۔ جو وہ سوچتا رہا وہ ہوا نہیں۔ وہ ڈاکٹروں کی کوششوں سے صحتیاب ہو گیا، لیکن اپنی تسلی کے لیے آخری چیک اپ کی خاطر اسے 1 دن کے لیے اور روک لیا گیا۔ وہ اسپتال کے بستر پر لیٹا چھت پر چلنے والے پنکھے کو دیکھ رہا تھا، جو اس رفتار سے چل رہا تھا کہ اس پر مکھی بڑی آسانی سے بیٹھ رہی تھی اور پھر اڑ رہی تھی۔ اس کی زندگی بھی اسی طرح سست رفتار ہو کر رہ گئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن سزا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بیٹی روز بروز مشکلات میں گھرتی جا رہی تھی اور وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ دوسرے روز چیک اپ کے لیے جانے سے پہلے ہی جیلر شہباز اور 2 سپاہی اسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹرز نے فائنل رپورٹ کے ساتھ احمد کو جیلر کے حوالے کر دیا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا، اگر آپ کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جائیں، میں تنہائی میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر کے باہر نکلتے جیلر کے ساتھ اندر آنے والا سپاہی بھی باہر نکل کر اپنے ساتھی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ جیلر صاحب کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ جیلر نے احمد شاہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے جیل سے یہاں منتقل ہونے کے بعد میں نے بہت سے قیدیوں سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی۔ پتہ چلا تمہارا علم سچا تھا۔ اس بات کی تصدیق کمالے نے بھی کی ہے۔ وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن تمہارے بتانے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جس لڑکے کو وہ بیٹا سمجھتا تھا حقیقت میں وہ اس کی بیوی کا گناہ تھا، جو چال بازی اور مکاری سے اس کے نام لکھ دیا گیا تھا۔ احمد نے مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے معلوم تھا، دیر سویر آخر وہ میری باتوں کو تسلیم کر ہی لے گا، کیونکہ مجھے اپنے علم پر کامل یقین ہے، اور اب میں بھی اپنے طور پر تمہارے علم کو آزمانا چاہتا ہوں احمد شاہ، اسی لیے تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہاں، تم نے وہی سنا جو میں نے کہا ہے، یعنی آج کے بعد تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں رہو گے، بلکہ میرے ساتھ میری کوٹھی پر رہو گے۔ میں نے کمشنر صاحب سے تمہارے لیے خصوصی اجازت نامہ لے لیا ہے۔ اگر تمہارے علم سے مجھے ناقابل یقین حقائق معلوم ہوں گے یا مجھے زبردست قسم کا فائدہ پہنچے گا تو میں تمہاری باقی سزا بھی معاف کرا دوں گا۔ یوں بھی تم جب تک میرے پاس رہو گے خود کو آزاد اور میرا مہمان تصور کرنا۔
میری کوٹھی کے احاطے میں تمہیں ہر قسم کی آسائش و آرام ملے گا۔ جیلر بولے جا رہا تھا اور احمد شاہ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا، اس میں بسنے والے لوگ آخر کس مٹی کے بنے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے بڑی مہارت اور چال بازی سے مجھے مجرم ثابت کر دیا اور جیل کی دیوار کے پیچھے بھیج دیا، جبکہ دوسرا اپنی خود غرضی سے اسے قید سے آزادی کی طرف لیے جا رہا ہے۔ یہ آزادی کی نوید واقعی اس کے حق میں بہتر تھی۔ وہ بآسانی اپنی بیٹی تک پہنچنے کی راہ ہموار کر سکتا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ کہیں نہیں، بس ایک بات ذہن میں آ رہی تھی۔ آپ مجھ پر اتنا بھروسہ کر رہے ہیں، اگر میں آپ کی کوٹھی سے بھاگ گیا تو؟ تم کیا سمجھتے ہو میں کو بے وقوف ہوں؟ جیلر کی حیثیت سے مجھے 20 سال ہو گئے ہیں۔ جب کوئی قیدی پہلی بار میرے روبرو آتا ہے تو میں اسی وقت پہچان جاتا ہوں کہ وہ حقیقتاً جرم کر آیا ہے یا پھنسایا گیا ہے۔ تو پھر آپ بے قصور کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ہمیں بہر صورت عدالت کے فیصلے کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ البتہ جہاں تک میرے اختیار میں ہوتا ہے، میں بے قصور آنے والے کے ساتھ ہر قسم کی رعایت کرتا ہوں، جیسے تمہارے ساتھ اب تک کرتا آیا ہوں۔ پھر اس نے ٹیبل پر رکھی بازر بجائی۔ ایک سپاہی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ جی صاحب، جیپ میں ایک نیا جوڑا رکھا ہے، لے کر آؤ۔ وہ تھوڑی سی دیر میں کپڑے لے کر آ گیا۔ جیلر نے احمد سے کہا، میں جا کر گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، تم کپڑے بدل کر سپاہیوں کے ساتھ آ جانا۔ وہ دو سپاہیوں کے درمیان جیپ کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور گردن گھما کر چاروں طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے صدیوں بعد دنیا کا رنگ دیکھ رہا ہو۔ رنگ برنگی عمارتیں، قیمتی شیشے لگے بڑے بڑے شو روم، ان کے باہر بڑے بڑے سائن بورڈز، قیمتی چمچم کرتی موٹر گاڑیاں، اور ہنستے مسکراتے لوگ ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ جیل کی کوٹری میں آنکھیں بند کیے رہائی کے خواب دیکھ رہا ہو۔ جیپ چلتے چلتے رک گئی۔ آگے ٹریفک جام تھا، دوسری طرف کی سڑک بھی رکی ہوئی تھی اور گاڑیوں سے بھری تھی۔ وہ اس طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہیں ایک جانب ٹھہر سی گئیں۔ جس پر اس کی نظریں جمی تھی وہ اسے لاکھوں میں پہچان سکتا تھا، کیونکہ اس سے اس کا اندھیرے اور اجالے کا تعلق تھا۔ وہ اس کی بیٹی آسیہ کی ماں ساحرہ تھی، لیکن اس وقت وہ کسی امیر زادے کے ساتھ تھی۔ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ کر کھلکھلاتے ہوئے اس سے باتیں کری تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ وہ اسی وقت جیپ سے کود جائے اور اس بے حیائی سمیت اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اس قیمتی گاڑی کو ان دونوں کا تابوت بنا دے۔ آدمی کا ہر عمل جذبات کی پیداوار ہوتا ہے۔ جو لوگ کچھ کرنے سے پہلے سوچنے لگتے ہیں وہ کبھی کامیابی سے کچھ نہیں کر پاتے، خواہ وہ جرم ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بھی کرنے اور نہ کرنے کے بیچ الجھ کر رہ گیا۔ اسی دوران ٹریفک سگنل کی لائٹ تبدیل ہوئی اور اس کی جیپ آگے بڑھ گئی۔ وہ گردن گھما کر دور تک اس گاڑی کو دیکھتا رہا، پھر موڑ کاٹتے ہر چیز خواب کی طرح اوجھل ہو گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ دو کرسیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر شیڈ والا لیمپ روشن تھا، جس کی روشنی میں صرف ان دونوں کے ہاتھ نمایاں تھے۔ باقی وہ لیمپ شیڈ کی وجہ سے سائے کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ کمرے کی دوسری چیزیں بھی مدھم سی نظر آ رہی تھیں۔ احمد نے بڑی دیر تک جیلر شہباز کے ہاتھوں کی لکیروں کا بغور معائنہ کیا اور پھر ہاتھ کے قریب رکھی ڈائری کھولی۔ کورے صفحے پر زائچہ بنانے لگا۔ جیلر تجسس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احمد نے زائچہ مکمل کرنے کے بعد قلم رکھتے ہوئے کہا، جیلر صاحب۔ مزید کچھ کہنے سے پہلے شہباز نے اسے ٹوکا۔ جیلر نہیں، شہباز کہو، کیونکہ اس وقت تم میرے اصل نام سے زائچہ بنا رہے ہو۔ جی بہتر، تو میں کہہ رہا تھا کہ لکیریں آپ کی موجودہ ملازمت کی نفی کر رہی ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ بننا کچھ چاہتے تھے اور بن کچھ اور گئے۔ آپ کا ارادہ ہرگز بھی پولیس میں آنے کا نہیں تھا، مگر مجبوری یا کسی اور وجہ سے اس پیشے کو اپنانا پڑا۔ شہباز نے غیر یقینی نظروں سے اسے دیکھا۔ واقعی تمہارے علم میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ تم نے تو اپنی پہلی رائے میں مجھے چونکا دیا۔ تو پھر میرا علم یہی کہتا ہے کہ آپ واپس اسی ڈگر پر چل پڑیں، چھوڑیں سرکاری ملازمت کو۔ عجیب آدمی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسی ملازمت کی بدولت تم قیدی ہو کر بھی میرے پاس آزادی سے بیٹھے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں ملازمت چھوڑ دوں۔ اس طرح تو تم… آپ نے مجھ سے اپنی لکیروں کے بارے میں پوچھا، میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ میرا علم مجھے اسی سچائی اور بے غرضی کی اجازت دیتا ہے۔ میرا کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ اگر مجھے ایسے ہی آزادی سے گزرنا ہے تو پھر آپ کا ملازمت پر ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ شہباز نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ اچھا چھوڑو، جب اتنا سمجھ رہے ہو، بتا رہے ہو، تو یہ بھی میری لکیروں نے بتا دیا ہوگا کہ میں کس شعبے میں تھا اور اب کیا مجھے اسی میں واپس جانا چاہیے۔ آپ کے دماغ کی لکیر مشتری کے مرکز سے نکلتی ہے اور مشتری کا ابھار بھی صحت مند ہے۔
اس کا مطلب ہے آپ کے اندر عزائم پسندی، وقار اور قائدانہ صلاحیت موجود ہے، اور یہ تینوں باتیں سیاست کا پتہ دیتی ہیں۔ یقیناً ماضی میں آپ سیاست سے وابستہ رہے ہیں۔ شہباز نے خوشی سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بالکل درست۔ تو پھر آپ اسی طرف لوٹ جائیں، چھوڑے اس ملازمت کو۔ ایک بہت بڑی کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ آج آپ جیلر ہیں، کل کئی جیلر آپ کے تابع فرمان ہوں گے۔ احمد شاہ نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک ماہر ڈاکٹر کی طرح زندگی کے اتار چڑھاؤ بتانے لگا، ان باتوں سے ہوشیار کرنے لگا جو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ شہباز کو مستقبل میں دور تک دکھائی دینے لگا۔ وہ اسمبلی کا ممبر بن چکا ہے، اس کے ارد گرد پارٹی ورکروں کا ہجوم ہے، وہ اس کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر ان نعروں کا جواب دے رہا ہے۔ آدمی کتنا ہی حقیقت پسند ہو، اپنی محنت و صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے والا ہو، لیکن جہاں مستقبل کی آگاہی کی بات آتی ہے وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر سوچنے لگتا ہے۔ جیلر شہباز بھی ایک حقیقت پسند آدمی تھا۔ احمد شاہ کی صلاحیتوں سے بھی اسے انکار نہیں تھا، لیکن وہ اس کے کہنے سے ایک دم سے اپنی زندگی کا رخ نہیں موڑ سکتا تھا۔ اسے احمد کی علمی سچائی کا مزید ثبوت چاہیے تھا۔ اس کے لیے اس نے سوچا کہ اس کی جیل میں ہزاروں قیدی ہیں، بے قصور سے لے کر خطرناک مجرم تک، 6 ماہ کی قید سے لے کر پھانسی کی سزا پانے والوں تک۔ کیوں نہ ان میں سے کچھ قیدیوں کے ذاتی حالات معلوم کیے جائیں۔ اس نے ایک ہفتے کے اندر اندر ان میں سے بہت سو کی فائلیں احمد شاہ کے کمرے میں لا کر رکھی اور بولا، ابھی صوبائی یا قومی الیکشن کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں ہے، تمہارے اور میرے پاس بہت وقت ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اس عرصے میں چند قیدیوں کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ ان میں ایسے بھی ہیں جن کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، انہیں کال کوٹری میں بند کر کے دوسرے قیدیوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ جیلر صاحب، آپ کی لکیر کی خوبی شاید میں بتانا بھول گیا تھا کہ آپ آنکھ بند کر کے کسی کی بات پر اعتماد نہیں کرتے جب تک اپنے طور پہ آزما نہ لیں۔ مجھے یقین ہے آپ قائل ہو جائیں گے۔ احمد شاہ نے سب سے پہلے ان قیدیوں کی فائل اٹھائی جنہیں پھانسی کی سزائیں سنائی جا چکی تھیں۔ ان کی تعداد 10 تھی۔ ان فائلوں میں قیدیوں کے تمام کوائف موجود تھے، جن میں تاریخ پیدائش، وقت پیدائش، مقام پیدائش، ماں کا نام وغیرہ، اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کے پرنٹ بھی تھے۔ وہ ایک دن اور ایک رات ان پر کام کرتا رہا۔ دوسری صبح چونکا دینے والے انکشافات کے ساتھ وہ شہباز کے سامنے پہنچ گیا۔ شہباز صاحب، ان 10 پھانسی کے مجرموں میں سے صرف 4 کو پھانسی لگ سکے گی، اور باقی 6 کیا وہ بچ جائیں گے؟ نہیں، مجھے ان کی زندگیوں میں بھی اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے، لیکن وہ کس طرح مریں گے یہ میں نہیں بتا سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے کہ حادثہ صرف وہ نہیں ہوتا جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی ہلکی سی ٹھوکر کھاتا ہے اور گر کر مر جاتا ہے، وہ بھی تو حادثہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کی کڑی نگرانی کی جائے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ اگر میں کہوں کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق میں پھنس کر موت کا باعث بن سکتا ہے تو کیا آپ اس مجرم کو پانی نہیں پلائیں گے؟ تو پھر تم ہی بتاؤ، انہیں پھانسی کی موت نہیں ملے گی تو کیا وہ جیل کے عملے کی غفلت سے؟ ان کی یہ موت قدرت نے لکھی ہے، اور قدرت کے فیصلوں پر ہم انسانوں کو اختیار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو جو ہو سکتا کر کے دیکھ لیں۔ شہباز کچھ پریشان سا ہو گیا۔ اسے احمد کی باتوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب تک کی سچائی سے آنکھیں بند کر لینا بھی دانائی نہیں تھی۔ دوسری صبح جب وہ ہنگامی طور پر جیل پہنچا تو یہ منحوس خبر اس کی منتظر تھی کہ 3 قیدی سانپوں کے ڈسنے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ سانپ کال کوٹری تک کیسے پہنچے، لیکن جیلر کے دماغ میں صرف احمد شاہ بول رہا تھا، مقدر کے لکھے پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ماتحت افسروں پر گرج رہا تھا اور سپاہیوں پر برس رہا تھا۔ ان سے پوچھ رہا تھا، یہ ناممکن بات کیسے ہو گئی؟ ہم اعلیٰ حکام کو کیا جواب دیں گے کہ کال کوٹری میں سانپ کیسے پہنچ گئے، جبکہ یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ اطراف میں نہ سپیروں کی بستی ہے اور نہ سانپوں کا مسکن۔ وہ گرجتا برستا اپنے دفتر میں آیا۔ اس کے ماتحت جیلر نے کہا، جناب، آپ غصے میں ہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو میں کچھ عرض کروں؟ بولو بھائی، سن رہا ہوں میں۔ سر، جب ان تینوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی تو ان کا دشمن زمیندار کہہ رہا تھا کہ اسے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ میں اپنے دشمنوں سے خود انتقام لوں گا تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ کہ اس زمیندار نے خود انتقام لینے کے لیے وہ سانپ یہاں پہنچائے تھے؟ بالکل یہی بات ہے سر جی، لیکن ہم اس کے خلاف ثبوت فراہم نہیں کر سکتے۔ ثبوت کی ایسی کی تیسی؟ وہ میری جیل کی کال کوٹریوں میں سانپ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ آپ خوب سمجھتے ہیں سر، جب یہاں کے قیدیوں کے پاس باہر سے چرس اور ہیروئن آ سکتی ہے، ڈرگ مافیا کا کوئی بڑا قیدی یہاں مجرا کرا سکتا ہے، تو سانپ کیوں نہیں آ سکتے؟
شہباز نے ایک لمبی سانس چھوڑی، جیسے سوڈا واٹر گیس میں ابال آتے ہی بیٹھ گئی ہو۔ جن قیدیوں کے بارے میں پھانسی ہو جانے کی تصدیق احمد شاہ نے کر دی تھی، ان کے علاوہ باقی 3 رہ گئے تھے۔ ان کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کر دیے گئے تھے۔ انہیں ایسی کوٹری میں بند کر دیا گیا جہاں چوٹی تک کا راستہ نہیں تھا۔ پھانسی سے ٹھیک 3 روز پہلے ایک قیدی کو کھاتے ہوئے ٹھسکا لگا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور ضرورت سے زیادہ ہی گھونٹ بھر لیا۔ پانی ناک کے راستے دماغ کی طرف چڑھ گیا۔ کھانستے کھانستے ایک دم سے اس کی سانس رک گئی اور پھر ڈاکٹر کے پہنچنے تک وہ موت کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ جب چوتھے قیدی کی موت کی خبر جیلر نے احمد شاہ کو سنائی تو اسے افسوس کے ساتھ خوشی بھی ہوئی کہ اس کا علم پہلے سے زیادہ سچ بولنے لگا ہے۔ شہباز صاحب، آپ یقیناً پریشانی میں گر گئے ہوں گے۔ کاش آپ مجھ سے معلومات حاصل نہ کرتے، کیونکہ جو بات انجانے میں ہوتی ہے وہ وقتی طور پر پریشان کرتی ہے، اور جو پہلے سے معلوم ہو جاتی ہے وہ لمحہ لمحہ بے چین کرتی رہتی ہے۔ جیلر نے کہا، باقی جتنی بھی فائل ہیں مجھے واپس کر دو۔ مجھے تمہارے علم پر پورا یقین آ گیا ہے۔ اس نے مجھے کسی حد تک خوفزدہ بھی کر دیا ہے۔ اب جب تک ان قیدیوں کی موت واقع نہیں ہوگی میں اسی طرح بے چین رہوں گا۔ ہر پل ان کا دھیان مجھے پریشان کرتا رہے گا، سوتے میں بھی جاگتا رہوں گا۔ شہباز کو کسی حد تک سکون ہونے لگا تھا کہ احمد کی 2 قیدیوں کے بارے میں پیشن گوئی غلط ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ دوسری صبح پھانسی کے وقت مقرر تھا۔ ان میں سے ایک قیدی نے پھانسی سے پہلے شیو کی اجازت مانگی۔ اس کے لیے حجام کو بلایا گیا۔ جیلر سامنے ہی بیٹھ کر اس کی شیو بنوانے لگا تاکہ وہ اس کی نظروں کے سامنے رہے، لیکن جیسے ہی حجام کا تیز دھار والا اس طرح قیدی کے نرخرے پر آیا، اس نے پوری قوت سے اپنی گردن کو جھٹکا دے کر اس طرح کو وہیں دبا دیا۔ وہ اندر تک اتر گیا۔ حجام نے گھبرا کر اس طرح کھینچا تو وہ اور بھی کٹتا چلا گیا۔ جیلر بھی گھبرا کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس سے پہلے ہی قیدی فرش پر گر کر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور چند ہی لمحوں میں ساکت ہو گیا۔ شہباز سر پکڑ کر دھپ سے کرسی پر گر پڑا۔ یوں خودکشی کرنے والے کے ایک سگے بھائی نے وہاں سے اس کی لاش لے جاتے ہوئے بتایا کہ اس کے دشمن نے قسم کھائی تھی کہ اسے پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر رہے گا۔ جب عدالت نے پھانسی کا حکم سنایا تو قیدی نے اپنے دشمن جابر خان سے کہا تھا، مجھ سے شرط لگاؤ، میں پھانسی پر نہیں چڑھوں گا، تمہاری خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا۔ جابر خان نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا تھا، خدا کی قسم، میں مرد کا بچہ ہوں، جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں۔ میں نے تجھے پھانسی کے پھندے سے لٹکانے کی قسم کھائی تھی، وہ پوری ہونے والی ہے، اور اگر پوری نہ ہوئی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنی ہی گن سے خودکشی کر دوں گا۔ اس قیدی نے اس کی خواہش پوری نہ ہونے دی، پھانسی کے پھندے سے لٹکنے نہیں گیا، اس سے پہلے ہی جان دے دی۔ دوسرے دن پتہ چلا کہ جابر خان نے خودکشی کر کے خود کو مرد کا بچہ ثابت کر دیا ہے۔ 5 قیدیوں کو ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پھانسی دی جانے والی تھی۔ انہیں سیاہ لباس پہنا کر تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ایک طرف شہباز اور دوسرے پولیس آفیسرز کھڑے تھے۔ دوسری طرف ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تھی جو پھانسی دینے کے بعد قیدیوں کی موت کی تصدیق کرنے والے تھے۔ 5 قیدیوں کے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک قیدی، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ایک کے پیچھے ایک قیدی سیڑھیوں سے گزر کر تختہ دار پر چڑھنے لگے۔ آخری قیدی سے پہلے والا قیدی تیسرے پائیدان پر قدم رکھتے ہی لڑکھڑا گیا۔ اپنے سے پیچھے والے قیدی پر اس طرح گرا کہ دونوں ہی تقریباً 2.5 فٹ کی اونچائی سے ایک ساتھ فرش پر آ گئے۔ دور کھڑے ہوئے 2 سپاہی دوڑ کر آئے۔ لڑکھڑانے والا قیدی تو خود ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ جس پر گرا تھا وہ اسی طرح اوندھے منہ پڑا رہا۔ سپاہیوں نے دونوں طرف سے اسے پکڑ کر اٹھایا تو اس کا جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ ایک سپاہی نے آواز دی، صاحب یہ تو گیا۔ جیلر شہباز ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی اسی کی طرف بھاگے۔ اس کی نبض دیکھی، اسٹیتھوسکوپ سے دھڑکنیں سننے کی کوشش کی، لیکن خاموشی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا، سوری، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ جب جیلر شام کو گھر پہنچا تو خاموش تھا۔ اس نے 2 دن کی چھٹی لے لی تھی اور کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، یہاں تک کہ احمد سے بھی ملاقات نہیں کی۔ صرف ملازم اس کی گھنٹی پر کمرے میں جاتا تھا، جس چیز کی ضرورت ہوتی دے کر واپس آ جاتا تھا۔ تیسرے دن اس نے احمد شاہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ میں نے تمہیں یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ میں اپنے استعفے کی درخواست کمشنر صاحب کو پیش کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے میری پیشن گوئی کے مطابق 6 قیدی پھانسی سے پہلے ہی مر گئے؟ ہاں، لیکن وہ مر کر یہ ثابت کر گئے کہ تم بہت ماہر نجومی ہو۔ مجھے صرف تم پر بھروسہ ہی نہیں، بلکہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ بھی رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ استعفے کے بعد۔ شہباز بولتے بولتے رک گیا۔ کچھ باتیں آدمی کو اپنے آپ سے بھی چھپانی پڑتی ہیں۔ احمد شاہ تو پھر ایک قیدی تھا۔
شہباز نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، کل میں تمہاری سزا معاف کروانے کے لیے بھی کمشنر صاحب سے بات کروں گا، آگے تمہاری قسمت۔ اس کے اندر پھر وہی آواز گونجنے لگی، دیکھ احمد شاہ، دیکھ اپنا ہاتھ، دیکھ دیکھ تو تیری قسمت کیا کہہ رہی ہے، اپنا سائچہ بنا کر دیکھ، تیرے ساتھ کوئی انہونی ہونے والی ہے، تو دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے اپنے اندر کی آواز کو کچلتے ہوئے کہا، آپ ہی کریں گے جیسی میری قسمت ہوگی، البتہ آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا، مکمل طور پر میری ذہنی سکون کے لیے میری پریشانی دور کرنی ہوگی۔ کیوں نہیں؟ تم میرے لیے اتنا کچھ کرو گے تو کیا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا؟ تمہاری ہر خواہش منہ سے نکلتے پوری کر دی جائے گی، بولو کیا چاہیے؟ مجھے میری بیٹی چاہیے۔ بیٹی؟ کہاں رہتی ہے وہ؟ مجھے نہیں معلوم۔ جب تمہیں اس کا پتہ ٹھکانا ہی نہیں معلوم تو پھر میں کیسے ڈھونڈ سکتا ہوں؟ آپ جیلر ہیں، شہر کے ہر علاقے کے تھانے دار آپ کے واقف کار ہیں، آپ آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ کس کے پاس رہتی ہے؟ اپنی ماں اور سوتیلے نانا کے پاس۔ نانا کیا کرتا ہے؟ وہ کوئی جواب نہیں دے پایا۔ وہ اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ ایک سوتیلا باپ اپنی بیٹی سے دھندا کراتا ہے اور اپنی نواسی یعنی اس کی بیٹی کو بھی اسی راہ پر ڈالنا چاہتا ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر شہباز نے کہا، تم چپ کیوں ہو؟ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ تمہارا سوتیلا سسر اچھے کردار کا نہیں ہے۔ جی ہاں۔ تو پھر صرف اس کا نام بتا دو، 24 گھنٹے میں اس کا پتہ چل جائے گا۔ شبیر محمد۔ جب میں گرفتار ہوا تھا اس وقت وہ نئی کراچی کے علاقے میں رہتا تھا، پھر چند برس پہلے مجھ سے ملنے جیل آیا تھا، تو اس وقت اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنی رہائش بدل چکا ہے، اس نے کہیں اور مکان لے لیا ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس وقت شبیر نے اسے بیٹی کی ایک تصویر بھی دی تھی، لیکن جن حالات سے وہ گزر کر وہاں تک پہنچا تھا نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اس نے کہا، میں اپنی بیٹی کی واضح نشانی بتا سکتا ہوں، اس کی آنکھیں بھوری ہیں، ہونٹ اور تھوڑی کے بیچ سیاہ تل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے، اس بات سے بے فکر ہو جاؤ، میرے مستقبل پر نظر رکھو، یہ معلوم کرو کہ مجھے کس سطح کا الیکشن لڑنا چاہیے۔ آپ کی سطح تو بہت اونچی ہے جناب، صوبائی یا قومی سطح پر آئیں۔ شہباز نے بھی ہنستے ہوئے کہا، مجھے تمہارے علم پر شک نہیں ہے، لیکن ایسا وقت پر سوچا جائے گا جب ہمارے ملک میں جمہوریت کی ہوا چلے گی۔ فی الحال تو جہاں تک میں دیکھ چکا ہوں وہاں تک آپ نہیں سوچ سکتے۔ جس طرح ایک شخص کے جملہ کا وائف لے کر ذائچہ نکالا جاتا ہے، اسی طرح ملک کے حالات کے تقاضے دیکھ کر بھی ملک کے مستقبل کا پتہ چلا جا سکتا ہے۔ تو کیا؟ جی ہاں، حالات اچانک ہی کروٹ لینے والے ہیں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہن کو قومی سطح پر رکھ کر دیکھیں۔ اسمبلی کی سیٹ آپ کے لیے محفوظ ہو چکی ہے، اسے کوئی نہیں لا سکتا۔